السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال مبارک ہو۔ ویسے تو ہر نیا دن ایک نئی کرن، ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے، لیکن ہم لوگ زیادہ فوکس نئے سال پہ کرتے ہیں۔ اب کون کیا کرتا ہے، کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی برا کرتا ہے، اس پہ ہم لوگ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا عمل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس نئے سال پہ انسان کی پرانی یادیں، سال گزرے سال کی یادیں، حادثات یا خوشیاں آدمی کو نظر آتی ہیں۔ کسی کے لیے غم کا وقت ہوتا ہے، کسی کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے، کسی کے لیے اداسی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی چاہنے والے، کوئی اپنے بچھڑ چکے ہوتے ہیں، کسی کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی نئے چاہنے والے زندگی میں آ جاتے ہیں۔ میں خالی اتنا کہنا چاہوں گا، میں ابھی میرے لیے تو یہ زیادہ غم کا ہی ایک وہ کہہ سکتے ہیں کیفیت تھی کہ اس دوران کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ جس کے اندر آدمی ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے اور اپنی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یعنی کہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کیا مسئلے آتے ہیں۔ خوف ہوتا ہے، اور انکاری ہوتا ہے، ڈینائل ہوتا ہے انسان کو۔ بعض جگہ پہ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ مر نہ جاؤں، بیماری نہ آ جائے، کچھ حادثہ نہ ہو جائے۔ بعض جگہوں پہ انکاری اس چیز کی ہوگی کہ حادثہ ہو چکا ہے یا نقصان ہو چکا ہے، اب کیا کریں۔ بعض جگہوں پہ اس چیز کی انکاری ہوتی ہے یا ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آیا حقیقت ہے۔ اس پہ میں خالی یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں گھر کے اندر ایک بہت ہی عجیب سی پریکٹس ہو گئی ہے، اور اگر والدین نہیں بھی کرتے اس کے اوپر عمل یا آس پاس نہیں بھی کرتے تو ہمارے ہاں سوشل میڈیا یا موویز یا ڈراماز کو دیکھ کے ایک ایسا آدمی کا یقین بن چکا ہے کہ جو کوئی وہ کام کرے گا اس کے آخر میں وہ شہزادہ بن جائے گا، یا جو وہ کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا بن جائے گا، یا اگر وہ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہے گا، مثال کے طور پہ وہ شادی کرے گا تو وہ شادی ایسی ہوگی جس طرح موویز کا ایک لو سٹوری چل رہی ہوتی ہے اور سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں شادی کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے نہ ہوں، شادی کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ خاوند اچھا نہ ہو، شادی کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی اچھی نہ ہو، شادی کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ سسرال والے اچھے نہ ہوں، یا کوئی ایسا حادثہ آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خوشیاں بھی آ سکتی ہیں لیکن غم کی بات بھی آ سکتی ہے۔ اب جیسے حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، تو اس سے آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ پریشانیاں نہیں ہیں یا پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ میں یہی کہتا ہوں جیسے انسان کی زندگی بڑھ رہی ہے اس کی پریشانیاں، اس کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ مسائل کس طرح بڑھ رہے ہیں بھائی، میں بولوں کہ کس طرح بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کام کی نوعیت یا کام زیادہ ہے لیکن پیسے کم ہیں، چیزیں مہنگی ہیں، بیمار ہو رہے ہیں لوگ، کبھی ادھر کوئی فوتگی ہو رہی ہے، کبھی کسی اور جگہ پہ فوتگی ہو رہی ہے، کبھی کوئی قتل و غارت ہو رہی ہے۔ تو اگر آدمی کہے کہ جی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہیں، آدمی ان ساری چیزوں سے جو اس کے آس پاس ارد گرد ہو رہی ہیں متاثر ہوتا ہے۔ وہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے کہ ایک بم بلاسٹ ہو گیا، وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو نہ چاہتے ہوئے انسان کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایبزارب کرے۔ اب وہ ان کو اظہار نہیں کرتا، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کے اوپر ان کا انفلوئنس نہیں ہے، اس کا انفلوئنس ہوگا، ان سے وہ متاثر ہوگا، کانشیسلی نہ ہو، سب کانشیسلی وہ ہوگا، اس کے ذہن میں وہ ایک کھٹک، وہ ایک خلل پڑے گی جو کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ جب زیادہ ہوں تو اس سے اس کی ذہنی صحت یا جسمانی صحت بھی متاثر ہو۔
لیکن جب تک ہم لوگ انکار کرتے رہیں گے اور ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانیں گے، تو جب وہ چیز ہوگی تو ہمارے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن مشکل ہو جاتا ہے. ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے. اور یہ زندگی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کافی ایسے مسائل ہوتے ہیں. ایک مثال ایسی ہے کہ کافی لوگ آتے ہیں کہ جی شادی کے بعد آیا وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو مسائل چل رہے ہیں کہ جی کیا مسائل ہیں کہ جی وہ ان کا افیئر ہے یا وہ دوسری شادی کر لی یا تیسری شادی کر لی. کہ بھئی کس نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، یا کہیں پہ کسی نے آپ کو گارنٹی دی ہوئی تھی کہ یہ کام نہیں ہوگا یا اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جو بھی بندہ ہے دوسرا اگر وہ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. یہ سوال کرنا کہ بھئی یہ کیوں کر رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر میں بولوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہ میرے لیے جواب دہ نہیں ہے، وہ مجھے جواب دہ نہیں ہے. اس نے کر دیا، اب ماننا پڑے گا کہ اس نے غلط کیا یا اچھا کیا. ایک بندے نے اچھا کیا، ادھر بھی ہم لوگ اس سے سوال نہیں کر سکتے بھائی تم نے کیوں اچھا کیا، اس نے کر دیا. ایک نے برا کر دیا، اس نے کر دیا، اب آپ مانیں. اب اس کی آخری مثال یہ ہے کہ ایک چور ہو تو آپ اس کو پاس کوئی اپنی چیز رکھیں یا اس کو آپ حفاظت کے لیے رکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ چوری نہ کرے. یا ایک جھوٹے بندے کو آپ بولیں کہ یار جھوٹ نہ بولو، یہ بولنا تو ایک اپنی چیز ہے لیکن آپ اس سے توقع یہ کریں کہ یہ سچ بول دے. ہاں کرنا تو چاہیے، لیکن ایک ظاہری طور پہ ایک بندہ پورے زمانے میں مشہور ہے کہ بھئی یہ چور ہے یا یہ جھوٹا ہے، آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ یہ اچھا ہو جائے تو آپ کو بھی دھوکہ ملے گا اور کل کو آپ کا دل دکھے گا اور آپ بولیں گے اس نے یہ کیوں کیا. تو اسی طرح ہمیں لائف کے اندر مختلف جگہوں پہ اس چیز کو نوٹ بھی کرنا پڑے گا، ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا کہ جو ظاہری طور پہ ہے ہم نے اس کو بعض جگہوں پہ لینا ہوگا. ہاں ہماری خوش دید ہو، ہم لوگ خوش بخت ہوں کہ ہم لوگ اچھے ہوں کہ ہم لوگ بولیں کہ یار نہیں یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک بندے کے ظاہری طور پہ زیادہ چانسز ہیں اور مشہور زمانہ ہے کہ وہ ایک بندہ ہے ہی غلط کر رہا ہے اور آپ کے پاس پروف بھی موجود ہیں، پھر بھی آپ اس سے توقع کریں گے تو اس میں آپ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ کافی جگہوں پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اور اس چیز کے اوپر زیادہ وہ تو نہیں ہے لیکن یہ زندگی کا ایک حقیقت ہے کہ کل کو اگر ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو گھر والوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ گھر کی جب تمہاری شادی ہوگی تمہاری اوپر ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. اپنے گھر میں تم شہزادی ہو لیکن جب دوسرے گھر میں جاؤ گی تو تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی اور ایک دن کی بات ہوگی، ایک لمحے کی بات ہوگی، تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. کل کو تمہاری اولاد ہوگی اور ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. کل کو تم جس طرح عمر بڑھتی جائے گی تمہارے جسم میں تکالیف بڑھتی جائیں گی، تمہارے مسائل بڑھتے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں طرف سے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. ایک چھوٹا سا ایک اظہار رائے ہے، اس میں کوئی ختمی وہ نہیں ہے کہ یہ میری بات آخر ہے. کچھ ریئر کیسز تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن میجورٹی میں یہ چیز ہوتی ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے نیا سال مبارک کریں اور آسانیاں کریں اور آپ لوگوں کے لیے جو آپ لوگوں کے ارادے ہیں ان میں بہتری کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی درخواست.